یہ حتیم کعبۃ اللہ کا حصہ ہے۔ اثر نو جب اس کی تعمیر کی گئی کفار مکہ نے، تو کعبۃ اللہ پہ جو پیسہ لگایا جاتا تھا وہ بھی اس پہ یہ خیال کرتے تھے کہ حلال کا پیسہ لگے۔ جو جوئے سے کمایا گیا یا اور کسی حرام کردہ کاموں سے کمایا جانے والا پیسہ تھا، ابو جہل اور ابو لہب یہ سارے بھی یہ کہا کرتے تھے کہ کعبۃ اللہ پر یہ پیسہ نہ لگایا جائے۔ تو یہ حتیم کی جو جہاں آج آپ کو یہ حتیم نظر آتا ہے، جہاں پر دھکم پیل ہوتی ہے نماز کے لیے، لوگ 2 رکعت نفل کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں، پولیس وہاں پر ہمیشہ کھڑی رہتی ہے، تو گویا کہ جو اس کے اندر آ گیا اور اس نے 2 رکعت نفل پڑھی، کہ گویا ایسا ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کے اندر جا کے اس نے نماز پڑھی۔ اللہ کو یہ عمل ان کا اتنا پسند آیا کہ جہاں تک ان کی حلال کی جو کمائی تھی یہاں تک کی بس ہوئی، اس کے بعد ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے، تو انہوں نے وہیں تک چھوڑ دیا، اللہ نے اس کو اسی طرح برقرار رکھا۔ تو علماء کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفیق ہونا اور مہربان ہونا اس امت کے لیے، کہ میرے اور آپ جیسا غریب جب حج بیت اللہ یا مدینہ رسول کی طرف سفر کرنے کے لیے جاتا ہے، کہ جب وہ حتیم کے اندر پہنچ گیا، کیونکہ کعبۃ اللہ کے اندر تو ہر بندہ نہیں جا سکتا، وہ بڑے بڑے بادشاہ ہی وہاں پر جا سکتے ہیں، آپ اور میرے جیسا جو غریب مسلمان جائے گا، اگر وہ حتیم کے اندر آ گیا تو گویا وہ کعبہ کے اندر چلا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حتیم سے ہوتا ہی اس لیے تاکہ میرے اور آپ کے لیے جب ہم جائیں تو ہمیں پتہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر مقدس حتیم سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اور دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی ہے، چونکہ کعبے کے اندر اس وقت 360 بت تھے، اللہ کو پسند نہیں تھا کہ جہاں پر شرک ہو رہا ہو وہاں سے میرے محبوب کا سفر ہو۔ تو اسراء اور معراج 2 حصوں پر مشتمل، ایک کعبہ سے بیت المقدس کا سفر جس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور معراج کا سفر جو بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک ہوتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ادباً آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو پاؤں کے تلوے ہوتے ہیں اس کو بوسہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق نامی سواری پر سوار کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہو کر پہلے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوتا ہے کہ سینے کو چاک کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دل کو بعض مورخین نے زمزم لکھا ہے، بعض نے جنت کے پانی کو لکھا ہے، کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر نورانی سفر ہے، آگے جنت کو دیکھنا ہے، جہنم کو دیکھنا ہے، براق میں سواری بھی ہے، رفرف نامی اس سواری کے اندر پھر عرش معلیٰ ہے، پھر جہاں پر قلم پھیرے جاتے ہیں، جہاں انسان کے سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا ہے۔ یہ سارے سفر نورانیت سے بھرے ہوئے ہیں، فرشتوں سے ملاقات ہے۔ تو جسم کے اندر ایسی طاقت رکھی جائے کہ جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان ساری نورانیات کو مینٹین کر